جو سب سے زیادہ اچھے نظریات والے، اچھے اعمال والے، مخلص لوگ تھے، ان کو حضور کا صحابی بنایا۔ اور پھر دوسرا جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر بیان کیا، فرمایا یہ ابو بکر ہے، میں نے سب کے احسانات کے بدلے چکا دیے، اس کو پکڑ کے رب کی بارگاہ میں لے جاؤں گا، کہوں گا اے اللہ تو ہی اسے بدلہ عطا فرما۔ کبھی آپ اس رنگ کی کیفیت کو دیکھیں، یہ اتنا عظیم شخص، یہ اتنا پیارا شخص کہ کریم محبوب فرمائے مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے دیا، اور فرمایا جب اس کے پیسے میرے پاس آئے تو میں نے اپنے سمجھ کے خرچ کیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے اور لوگو میرے عمر کی تو وہ شان ہے، اس کا تو وہ مقام ہے کہ شیطان اس کو دیکھ کے رستہ بدل جاتا ہے، اور فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے۔ وہ یارو عثمان غنی، ان کو میرے رسول پاک نے 2 بیٹیاں دیں، 2 بیٹیاں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا ہوا تھا، تو کئی صحابہ آئے حضور کی بارگاہ میں، سبھی اعزاز والے، پر حضور لیٹے رہے۔ عثمان غنی آئے تو کریم محبوب علیہ السلام نے اپنے کپڑے کو سیدھا کر کے فرمایا جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں میں اس سے حیا نہ کروں؟ کتنا وہ عجیب آدمی ہے کہ جس سے فرشتے بھی حیا کریں، وہ اس عثمان کا حیا نہ کرے۔ اور پھر مولا علی شیر خدا، کریم نے بات ہی ختم کر دی، فرمایا علی کی محبت ایمان ہے، علی کا بغض نفاق ہے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کا جو حسن مقام حضور نے بیان کیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو اتنی بلند پایا ہستیاں ہوں، کیا ہم ان پر بیٹھ کے تبصرے کریں گے؟ کیا ہم اپنی زبانوں کا انہیں نشانہ بنائیں گے؟ ان کے بارے میں ہم کلام کریں گے، اور وہ لوگ کلام کریں گے جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جن کا کوئی مقام نہیں ہے، جو سیاسی اور سماجی اور فلائی قد کاٹ اپنا بتا کے تو جس پہ دل کرے وہ تبصرہ کریں؟ ہوش میں رہنا چاہیے۔ تو دیکھ تو صحیح تو بات کس کی کر رہا ہے، تو کن لوگوں کے تذکرے کر رہا ہے؟ اور پھر میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے میرے اصحاب کے متعلق اللہ سے ڈرنا۔ مشکات میں حدیث ہے، ترمذی میں حدیث، اس کا درد ذرا دیکھنا۔ فرمایا میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، فرمایا میرے بعد انہیں اپنی زبانوں کا نشانہ نہ بنانا، یہ میرے اصحاب ہیں، انہیں اپنی زبانوں کا، اپنے طنز کا نشانہ نہ بنانا، یہ میرے لوگ ہیں، جو میرے ہیں نا ان کے بارے میں رب سے ڈرنا، ان کے بارے میں بات نہ کرنا، انہیں اپنی زبانوں کا نشانہ نہ بنانا، ان پر طنز نہ کرنا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے جس نے ان سے محبت کی اس نے میری وجہ سے ان سے محبت کی، میرے اصحاب ہے نا۔ اور فرمایا جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میری وجہ سے رکھا۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے جس نے ان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور فرمایا جس نے مجھ کو اذیت دی اس نے میرے رب کو اذیت دی، اور جس نے میرے رب کو اذیت دی ان قریب میرا اللہ اسے پکڑ لے گا، ان قریب اللہ پکڑے گا اسے۔ گستاخان صحابہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دندناتے پھرتے ہیں، کوئی حکومت کوئی ادارہ ہم پر ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں، لیکن وہ یاد رکھے کہ حضور نے فرمایا ان قریب تمہیں اللہ پکڑے گا، ان قریب تم پکڑ لیے جاؤ گے، تم دھس لیے جاؤ گے۔ اہل بیت اطہار صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں ہمارے نظریات اتنے صاف ہونے چاہیے، اتنے سونے ہونے چاہیے، ہمارے عقائد کے اندر اتنا حسن ہونا چاہیے۔ حضرت عباس آتے، حضور کے چچا، نبی پاک کے چچا ہے نا، حضور کے چچا ہیں، جب وہ تشریف لاتے تو صحابہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے حضور کے چچا کے لیے، اس لیے کہ یہ اس کریم کے چچا ہیں جنہوں نے ہمیں زمین کی پستیوں سے اٹھا کر عرش کی بلندیوں تک پہنچایا۔ یہ اس کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں جنہوں نے راتیں ہمارے لیے دعائیں مانگی اور دن ہمیں تبلیغ کر کے گزارا۔
یہ اس کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں کہ جنہوں نے اپنی ولادت سے لے کر معراج شریف میں جانے تک اور معراج سے واپس آ کر اپنے وصال ظاہری تک اپنی ساری دعاؤں کا، محبتوں کا رخ ہماری جانب رکھا۔ حضرت عباس آتے تو لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، ان کا اکرام کرتے، ان کا احترام کرتے۔ اگر ہمارے دل ان کے لیے جھکیں گے نہیں، ہماری طبیعتوں میں ان کے لیے پیار نہیں آئے گا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ پھر ہم لوگوں نے کمزوری کی، ہم لوگوں نے پھر ظلم کیا۔ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم حدیث سیکھنے جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی تھی، حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، علم حدیث کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے، خاندان رسول میں سے ہیں، لیکن جب ایک صحابی کے پاس جاتے تو کہتے میں کبھی اپنے استاذ کے دروازے پہ دستک نہیں دیتا تھا، میں بیٹھا رہتا تھا ان کے دروازے پر بیٹھ کے، ان کے دروازے پر بیٹھ کے، مرشد دے دروازے اتے محکم لائیے چوکاں، دروازے پر بیٹھ کے، پکے بیٹھ کے۔ مجھ سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے۔ دروازے پہ بیٹھتے، کہتے ہیں ہوا چلتی تو ریت بھی، مقدس ریت بھی مدینے کی وہ میرے بالوں میں پڑتی، مقدس خاک بھی پڑتی، پر میں انتظار کرتا، دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا تھا۔ استاذ مرضی سے آتے تھے تو پھر میں ان سے حضور کا دین سیکھتا تھا۔ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر کے جا رہے تھے، سامنے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، تو دوڑ کر آ کر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کی لگام تھام لی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ میرے استاذ ہیں۔ ضرورت نہیں تھی، صرف یہ کہ لوگوں کو آداب سکھانے کے لیے لگام تھام لی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز فرد، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ علماء کا ادب کرنا ہے، ہمیں یہ سکھایا گیا ہے، ہمیں سکھایا گیا ہے کہ علماء کا ادب کرنا ہے۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اترے اور جناب عبداللہ ابن عباس کے ہاتھ چومنے لگے، کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے ہمیں بھی سکھایا گیا ہے خاندان رسول کا ادب کرنا ہے۔ تو صحابہ تو ایک دوسرے کے ساتھ یہ والا رویہ اختیار کر رہے ہیں، اپنی اولادوں کو حضور کی اہل بیت اور صحابہ کا ادب سکھائیں، ان لوگوں سے دور بھاگیں، دور بھاگیں جو اپنی زبانوں کا، اپنے طنز کا، معاذ اللہ اپنی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں صحابہ کو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت کے وہ جو ستارے ہیں خاص، اور میں آپ کو عرض کروں یہ عالمی سازش ہے مسلمانوں کے خلاف، اس لیے کہ وہ لوگ جو حضور کی تربیت کے شاہکار ہیں اگر وہی مشکوک کر دیے جائیں گے تو پھر بعد والوں کا معاملہ کیسے ٹھیک رہے گا؟ ہمیں کتاب و سنت سارے کا سارا صحابہ کے ذریعے سے ملا، ہمیں روایت احادیث کر کے، روایت حدیث کر کے صحابہ نے ہم تک پہنچایا، زندگیاں لگا دی اس کام میں۔ تو اگر انہی لوگوں کو مشکوک کر دیا جائے گا تو پھر بعد والوں کی چیزیں کس طرح کر کے مستند رہیں گی؟ عالمی سازش کے تحت، غیروں کی سازشوں کے تحت ان لوگوں کے بارے میں یہ رویے روا رکھے جا رہے ہیں۔